بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الصفات میں ہے، اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل کے لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور حبیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کا وطن چھوڑ دیا تو اپنے رب سے نیک فرزند کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک نیک بچے کی خوشخبری دی، جس کا اسم گرامی اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، کیونکہ آپ پہلے بچے ہیں جو 87 سال کی عمر میں آپ کو مرحمت کیے گئے، اور اس چیز میں کسی ملت کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے تولد ہوئے۔ فلما بلغ معہ السعی کا مطلب ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور زندگی کے معاملات نپٹانے لگے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاملات نپٹاتے تھے۔ بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام سیانی عمر کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث مرفوعہ کے الفاظ ہیں، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ عبید بن عمیر بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جب کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ اسی بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلے قسم پرسی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایسی وادی میں چھوڑ آئیں، نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی یار و مددگار، نہ سبزہ اور نہ کوئی جاندار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا تھا، اور ان ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں سنبھالا دیا تھا اور ان کے لیے آسانیاں اور زندگی کے سامان پیدا کر دیے تھے، اور انہیں وہاں سے رزق پہنچایا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصے پہلے اپنے سے جدا کیا تھا، اور اکلوتا بھی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور فوراً بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے، فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تاکہ وہ بخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور ان پر سختی نہ کرنی پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سر انجام نہ دینا پڑے۔ پس آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری رائے کیا ہے؟ نیک بخت بیٹے نے سر تسلیم خم کیا اور عرض کیا، اے میرے والد، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں خلوص، اللہ تعالیٰ اور اپنے والد مکرم کی اطاعت کا جذبہ موجزن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس جب ان دونوں نے تسلیم کر لیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اسلمہ کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل اطاعت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ ذبح کے وقت آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا، جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی کو زمین سے لگا دیا۔ وَأَسْلَمَ، یعنی لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسمیہ بسم اللہ کے الفاظ پڑھے اور تکبیر اللہ اکبر کہی، اور بچے نے کلمہ شہادت پڑھا اور ذبح کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی، لیکن چھری کی دھار اور اسماعیل کی گردن کے درمیان پتل کا ایک ٹکڑا سا نمودار ہوا جس سے چھری حلق تک نہ پہنچ سکی۔ یہ قول حضرت سعدی کا ہے، واللہ اعلم۔
تب ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے بچے کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ میرے بندے، جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرمانبرداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل جیسے بچے کے حلق پر چھری رکھ کر تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی میرا خلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو نے لبیک کہا۔ یقیناً بچہ ذبح کر دینا بہت بڑی آزمائش تھی۔ پس فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی یقیناً بلا شبہ یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے، اور ہم نے اس کے فدیہ میں عظیم ذبح عطا کیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا دیا۔ مینڈے کی حقیقت اور اس کے سینگ۔ مشہور یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد ایک مینڈا ہے جو سفید رنگ کا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا اور بڑے سینگوں والا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شبیر نامی پہاڑ پر دیکھا کہ اس کے سینگ بیبول کے درخت میں اٹکے تھے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ اپنی مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا، ذبح عظیم سے مراد ایک مینڈا ہے جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ ایک قول کے مطابق وہ مینڈا جنت میں چرتا رہا حتیٰ کہ سبیر پہاڑ پھٹا اور وہ اس سے نمودار ہوا۔ اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ یہ قول حضرت سعد بن جبیر کی طرف سے منسوب ہے۔ امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سبیر سے ایک سیاہ آنکھوں اور بڑے سینگوں والا مینڈھا اترا جو ممیا رہا تھا۔ آپ نے اسے ذبح فرما دیا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی، اور ان کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ بالترتیب مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بنی سلیم کی ایک عورت نے بتایا جو ہمارے عام گھروں میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا بھیجا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عثمان سے پوچھا، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بلایا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں جب بیت اللہ شریف گیا تو میں نے وہاں مینڈے کے سینگ دیکھے ہیں۔ میں آپ کو حکم دینا بھول گیا کہ آپ انہیں کہیں چھپا دیں، پس آپ جاؤ اور انہیں چھپا دو، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کر دے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ شریف میں لٹکتے رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی تو وہ بھی جل گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس مینڈے کے دونوں سینگ کعبۃ اللہ شریف کے پرنالے پر لٹکتے رہے حتیٰ کہ وہ بالکل خشک ہو گئے۔ ذبح کس کو کیا گیا؟ حضرت اسماعیل یا اسحاق۔ یہ دلیل اسماعیل کے ذبح ہونے پر کفایت کرتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مقیم رہے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق، اور یہ بات بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ بچپن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کبھی مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا قرآن سے ثابت ہے، بلکہ اس پر تو قرآن میں نص موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بچے کی قربانی دی تھی وہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل ہے، کیونکہ اس قصہ کو بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی، وہ بھی نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اس قربانی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اسرائیلی روایت کی وجہ سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کتاب تورات میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی تبدیلی ہو چکی ہے، اور اس مقام پر تو ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر تحریف سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی کتاب سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی تھی، اور بائبل کے عربی نسخے میں اپنے پلوٹے بیٹے اسحاق کے الفاظ ہیں، لیکن لفظ اسحاق کا اضافہ محض افتدائی جھوٹ اور علمی خیانت ہے، کیونکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام نہ تو اکلوتے ہیں اور نہ ہی پلوٹے، بلکہ اکلوتے اور پلوٹے کا اطلاق صرف اسماعیل پر ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریف کیوں کی گئی؟ اس قربانی کا مصداق حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے
یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغمبر آخر الزماں کی وجہ سے عربوں سے جو حسد ہے وہ انہیں ایسی عالمی خیانتوں کا مرتب کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد ہونے کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس کے باسی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جن کا نام اسرائیل تھا، جو یہودیوں کے جد اعلیٰ۔ اس منصب عظیم کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی وجہ در حقیقت اسلام کی روح افزا ترقی اور عربوں کے جاہ و جلال سے پریشانی ہے، اسی لیے اقرار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسرائیلی روایت کو بنیاد بنا کر آج کہب الاحبار کی بنیاد کردہ کتب سابقہ کی داستانوں کو حدیث سمجھ کر ہمارے کئی علماء بھی اس عظیم قربانی کا مصادق حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ہم نے ان کو اسحاق اور ان کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کی سلب سے آپ کے پوتے یعقوب پیدا ہوں گے، اور ادھر چند سال بعد حکم دیا جا رہا ہو کہ اس بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ یقیناً آپ خواب دیکھ کر قطعاً یہ نہ سمجھتے کہ اس بچے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام اس کی کوئی اور تعبیر کرتے اور ضرور سوچتے کہ اسحاق کی نسل بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اب اس کی قربانی کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دینا پہلی بشارت کے متناقض ہے، واللہ اعلم۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔